السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، 15 شعبان کے سلسلے میں 4 باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا، چونکہ شب برات آنے والا ہے اور یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ شعبان کے مہینے کی میں بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اس مہینے اور 15 شعبان کی رات کے سلسلے میں کوئی اصل حدیث نہیں ہے، صحیح حدیث نہیں ہے، یہ بعض لوگ کہتے ہیں۔ اور ایک طرف بعض لوگ بہت غلو کرتے ہیں اور حد سے زیادہ اس رات کی تعریف ملا جلا کر شب قدر کی جتنی بھی فضیلتیں آئی ہے وہ سب شب برات کے ہی بارے میں بیان کیا جاتا ہے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ شب برات کی اتنی ساری روایتیں ہیں، اگرچہ وہ ضعیف ہو یا بعض صحیح بھی ہیں، اس سے چند باتیں ہمارے سامنے آتی ہے جس پر عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 1، اس رات میں اللہ سبحانہ وتعالی جتنی توفیق دے اتنی گھر میں انفرادی عبادتیں کریں۔ اگر گھر میں افراتفری ہو تو مسجد میں جا کر کے عبادت کرے، تلاوت کرے اور نفل نماز پڑھے، صلاۃ التسبیح پڑھے، جتنا گنجائش ہو اتنا کرے۔ مگر ہم نے اس رات کو ہنگامہ کی رات بنا دیا ہے، مسجدوں اور قبرستانوں میں جمع ہوتے ہیں، کھاتے پیتے شور کرتے ہیں، یہ سب غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس رات میں نفلیں پڑھنی چاہیے، پوری رات پڑھنا کوئی ضروری نہیں، جتنی اللہ توفیق دے اتنا پڑھے۔ یاد رکھیں، اس رات کی عبادت انفرادی طور پر ثابت ہے، اجتماعی عبادت ثابت نہیں۔ لیکن عبادت چونکہ عبادت ہے، اس سے کوئی روک نہیں سکتا، منع نہیں کیا جا سکتا، اس لیے عبادت کرنے میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ انفرادی کریں یا اجتماعی کریں، جب آپ کا دل چاہے وہ کریں، لیکن اجتماعی عبادت کو لازم سمجھنا، ضروری سمجھنا، یہ غلط ہے، سوچ غلط ہے۔ دوسری بات، اس رات میں اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے اور پوری امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا، اس کے لیے قبرستان جانا ضروری نہیں۔ اس رات میں صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان ضرور گئے، مگر چپکے سے گئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتفاقاً پتہ چل گیا تھا۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں قبرستان جانے کا کوئی حکم بھی نہیں دیا۔ اس لیے ہمارے لیے جو تماشے ہوتے ہیں، لائٹ جلایا جاتا ہے، اگربتی اور موم بتی سے چراغاں کیا جاتا ہے قبرستان کو، یہ غلط ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ قبرستان جانا ہی چاہے تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے گئے تھے، ایک بار گئے تھے، ایسے ہی آپ بھی کبھی کال چلے جائیں، مطلب کسی بھی شب برات میں چلے جائیں، اس کے لیے کوئی حرج نہیں۔ نمبر 4، جن 2 شخصوں کے درمیان لڑائی جھگڑا اور اختلاف ہو، وہ اس رات میں صلح صفائی کر لیں۔ اگر صلح صفائی نہیں کریں گے تو بخشش نہیں ہوگی۔ یہ رات صلح صفائی کی ہے، نفرت کرنے والوں کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ یہ 4 کام اس رات میں ضعیف حدیث سے ثابت ہیں، اور ضعیف کا لحاظ اس وقت نہیں ہوتا جب سامنے صحیح حدیث ہو۔ صحیح حدیث کے مقابلے میں ضعیف حدیث کو نہیں لیا جاتا، لیکن اگر کسی مسئلہ میں ضعیف حدیثی ہو، اس کے مقابلے میں صحیح حدیث نہ ہو تو ضعیف حدیث لی جاتی ہے۔ اور ایسا یہی ایک مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بہت سارے مسائل ہیں۔ مثلا صلاۃ التسبیح کا مسئلہ ہے، ضعیف روایت سے ثابت ہے، مگر سلف کے زمانے سے صلاۃ التسبیح کا رواج ہے۔ البتہ ضعیف حدیث سے واجب اور سنت کے درجہ کا عمل ثابت نہیں ہوگا، استحباب کے درجے کا حکم ثابت ہوگا، بس صلاۃ التسبیح پڑھنا مستحب ہے۔ ایسے 15 شعبان کے بارے میں جو روایات ہیں وہ بھی ضعیف ہیں، مگر ان کے استحباب کے درجے کا عمل ثابت ہو سکتا ہے۔ بس احادیث میں بیان کیے گئے 4 کام مستحب ہوں گے۔ شب برات، اس کے اعمال اور اس کے اعمال کو بالکل ہی بے اصل کہنا درست نہیں۔ اس رات کی بڑی فضیلت ہے اور اس رات میں عبادت کرنے کا بہت بڑا اجر ہے۔ اس رات میں جتنی وسعت ہو اللہ سے دعا مانگیں، قرآن کی تلاوت کریں،
روئے، اپنے گناہوں کی بخشش کروائے اور رات کو عبادت میں گزار دے، کھیل کود تماشا سے اور روڈوں پر تفریح کرنے سے، قبرستان کو چراغاہ کرنے سے باز آ جائے۔ یہ رات یا تو عبادت کرے یا آرام سے سو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔